مجھے اللہ کا اس چیز پر میں انتہائی کرم مانتا ہوں اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس ایک گیجٹ کی محتاجی کے گرد گھمایا نہیں ہے. اچھا, ہم نے پروگرامز کیے ہیں, سارا کچھ کیا ہے. لائک اف آئی ایم, میں ابھی بھی جب میں روڈ پہ جا رہا ہوں تو مجھے کیمرہ میری ضرورت نہیں ہے. ہاں, کیمرہ میرے شو کی ضرورت ہے, میرے چینل کی ضرورت ہے, یا میرے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. ایز انڈیویجول, ایز عمران ارشد, کیمرہ میری ضرورت نہیں ہے. میری ضرورت اللہ کی یہ دی ہوئی باعزت شکل ہے الحمدللہ, اور آئی ایم ہیپی ود دیٹ. تو اس کا نشہ مجھے نہیں ہے الحمدللہ. اگر آج عمران ارشد کو کہا جائے کہ جی کل سے عمران ارشد صاحب کا شو نہیں ہوگا, پاکستان پوچھتا ہے, پھر کیا جواب, کیا انتظامیہ بہت آسانی کے ساتھ میں اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کام کروں گا, اور بلکہ زیادہ آزادی کے ساتھ کروں گا. ابھی آزادی نہیں ہے؟ نہیں, آزادی سے مراد یہ کہ میں نئے وینچر سٹارٹ کر پاؤں گا, میں 5-7 نئی چیزیں کر پاؤں گا جس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں نکل رہا. اچھا, تو اچھا آپ ٹی وی چینل بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا سے بھی لاکھوں کما رہے ہیں, تو 7 ڈیجٹ والی سیلری تک تو آپ پہنچ گئے ہوں گے پھر آسانی سے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اللہ کا بہت کرم ہے, بہت کرم ہے. شکر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ میری کبھی کوئی بیسک نیڈ, ایون میری لگژری بھی نہیں رکی. لوگ کہتے ہیں میری بیسک نیڈ نہیں رکی, میری لگژری بھی نہیں رکی, اینڈ آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ. بھائی جان, تنخواہ سے آپ کی لگژری نہیں رکی؟ اللہ کا شکر ہے نہیں رکی. تنخواہ کے علاوہ بھی میں کماتا ہوں, میں زرعی رقبہ بھی ہے میرا الحمدللہ. مراد بھی ملتی ہیں گورنمنٹ سے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گلی میں کبھی چکر ہی نہیں لگوایا. سر آپ خود کہتے ہیں صحافی جو ہے وہ لفافہ بھی بالکل لیتے ہیں. آپ نے ایک جگہ کہا تھا کہ میں جانتا, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے. کئی دفعہ آپ نے کہا ہے میں جانتا بھی ہوں. ابھی آپ باہر نکلیں گے, یہ کرٹن ہٹوائیں اپنی اس بلڈنگ کا, سامنے جو بورڈ نظر آئیں گے ان میں سے 1-2 نکل آئیں گے آپ کے صحافی بھائی. نام لے لیں. نام لینے سے کیا فائدہ ہے؟ عوام کو پتہ چلے. عوام کو پتہ چلے گا, اس سے کیا ہوگا؟ ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ آپ کی عوام کو پتہ ہے کہ آپ کا سیاستدان آپ کو کھاتا ہے, آپ کو پیتا ہے, آپ کو چوستا ہے. کسی بھی گلی میں سیاستدان گھسا ہے, اور دوسری جانب بارش آدمی اتنی داڑھی والا مہذب آ جائے, لوگ سیاستدان کے آنے پر کھڑے ہوں گے, دوسرے کے آنے پر انہیں فرق ہی نہیں پڑے گا. بحیثیت معاشرہ وی آر اے کرپٹ نیشن ود اے ہیوی ہارٹ, اینڈ وی مسٹ نو اٹ. جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ٹھیک کیسے کریں گے؟ مجھے پتہ ہے کہ میرے یہاں پر سٹین ہے, میرے داغ ہے, ٹھیک ہے, میں نہ مانوں, لیکن جب میں مانوں گا تو میں اس کو صاف کرنے کی کوشش کروں گا. اگر مجھے پتہ ہے میرے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے تو میں نہیں دوں گا, اگر میں مان ہی نہیں رہا. عمران بھائی آپ کو جرنلزم کرتے اور پروگرام کرتے خصوصاً کتنا عرصہ ہو گیا؟ جرنلزم میں نے سٹارٹ کیا تھا اٹ واز نومبر 2011, اور اگر 14 سال بعد بھی کسی پروفیشن میں کوئی شخص یہ بات کہے کہ جی گزارا نہیں ہو رہا, تو پھر وہ 14 سال سے اس میں بیٹھا کیوں ہے؟ الحمدللہ ہو رہا ہے, اسی لیے باعزت. 1 روپیہ بھی نہیں رشوت لی؟ شکر اللہ تعالیٰ نے ضرورت ہی نہیں ڈالی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بس میں نہیں چھوڑا, نہیں ہمیں ہمارے بس پہ. اگر ہمیں ہمارے بس پہ چھوڑتا تو ہم تو بدبخت لوگ ہیں. کتنی آفر ہوئی تھی کہ یار اتنے پیسے لے لو, گاڑی لے لو, لگژری لے لو, پر یہ کام نہ کرو؟ آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے؟ کروڑوں سے بھی اوپر؟ نہیں, لاکھوں والی بات ہے, کروڑوں کی بات. کتنے لاکھ کی آفر ہوئی؟ نہیں, بس میں اس کو میسمرائز کرنا ہی نہیں چاہتا. ایک بار کی بات نہیں ہے, اچھا کہانی کئی دفعہ کے قصے ہیں. جواب کیا دیتے تھے عموماً؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگلا بندہ بھی ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یار کام ہی نہیں کرنا, کام ہی گندا ہے. پر ویسے آپ جواب کیا دیتے تھے بھائی؟ میری منہ سے اکثر جو لفظ نکلتے ہیں میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں بولوں گا تو آپ کو بیپ کرنا پڑے گا, تو اچھا لگے گا کہ آپ کی پوڈ کاسٹ پہ بیپ لگی ہوگی. اچھا, میں پنڈوں آیا, میں دیسی آدمی ہوں بھائی. ہمارے گاؤں میں نا اتنا منہ بھر کے لفظ بولا جاتا ہے ایسے آدمی کو. اچھا, ہاں, اتنا منہ بھر کے کہ اگلے کا کلیجہ سڑ جاتا ہے. یہ کہتے ہیں نا دھواں نکلنے والا. تو اللہ کا شکر ہے اس پہ, ہمیں اللہ نے پناہ اس معاملے میں دی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں بدتمیز ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار, اگر مجھ سے کوئی حرام کاری کی بات کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے مجھ سے باعزت بات کی جائے, تو بھائی ایسی عزت نہیں چاہیے. بھائی جان 14 سال آپ نے, میرا نہیں خیال کہ لاہور شہر کا اور اب تو پورے پاکستان میں کوئی ایسی بڑا شہر چھوڑا جہاں آپ نے پروگرام نہ کیا. بلوچستان نہیں میں کرتا, بلوچستان نہیں کیا, اس کو آپ مائنس کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ حالات نہیں ہے سر. 14 سال ہو گئے آپ کو. سنجیدہ صحافیوں کا جو ایک حلقہ ہے
وہ ایک بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی عمران ارشد تو صحافی نہیں ہے. اب ان کا وہ جواب ہو کیا ہے؟ سکتا ہے ٹھیک کہتے ہیں. میرا ان سنجیدہ صحافیوں کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ ریفریز کر لیں کہ اگر پولیٹیکل صحافی جو ہیں, سیاسی صحافی یا سیاسی رپورٹنگ کرنے والے صحافی, ان کا یہ موقف ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, یہی صحافت بچی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صحافت ہے جس کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. عام آدمی کو اس کی تکلیف کے حوالے. سنیں, ایک بچی کو ریپ اٹیمپٹ کی جاتی ہے, ریپ کر دیا جاتا ہے, اس بچی کی لاش چھت سے اٹھا کر نیچے پھینکی جاتی ہے. اس باپ کے لیے اس دن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, میں رب سے ڈر کے کہتا ہوں, جو اس کی بیٹی کے لیے بات کر رہا ہے وہی صحافی ہے. وہ سیاسی جماعتوں کو جتنا مرضی اٹھا رہا ہے, زید بکر جو مرضی کر رہا ہے, اس کے لیے وہ صحافی نہیں ہے بھائی. وی آر کامن پبلک اینڈ وی بلانگس ٹو کامن پبلک. ہماری تو کہانی ہے ہی نہیں کسی کی کہ جی میں اس گورنمنٹ کا تو اس گورنمنٹ کا. میں تو اپنے آپ کو سیاست کے حوالے سے میرے لیے ایک انتہائی کمزور وقت ہوتا ہے جب میں کوئی پولیٹیکل چیز رپورٹ کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ لائک دیٹ. کیوں؟ آئی بلانگس ٹو اے پولیٹیکل فیملی بھائی. میں سیاست دانوں کے چراغ جہاں سے جلتے ہیں الحمدللہ وہاں کا اس دیے کا تیل ہمارے گھر سے آتا رہا ہے. ان دیوں میں جو روشنیاں ہیں اللہ کا شکر ہے, ہمیں پتہ ہے پاکستان کے سیاست کے سورج ہمارے گھر سے طلوع ہوئے ہیں. میں اس خاندان سے ہوں جو پاکستان کے فاؤنڈنگ ممبرز کا خاندان ہے. تو میرے لیے سیاسی رپورٹنگ کو بڑی چیز فرق نہیں پڑتا ان کے ان جملوں سے؟ میں ان کو دعا دیتا ہوں, کوئی فرق نہیں. میں تو کہتا ہوں آپ لوگ اچھے لوگ جانتے ہیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں. میں شاید میں بہت ساروں کو جانتا ہوں لیکن میرے لیے وہ اچھے قابل احترام لوگ ہیں. اچھا اب ایک الزام ایک سیکنڈ سوری, یہ سارے انہی میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہیں جی, انہیں کہ سوشل کرائم شوز بند کروا دیں. انہیں کہیں سوشل کرائم شوز بند کروائیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو آفیشیل میٹنگز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں وہ جی لوگ سیاست سے دل برداشتہ ہوئے میں اس وجہ سے لوگ یہ شوز دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں ان کو اپنے فیلیئرز کو پیڈ کرنے کے لیے دوسرے شو یہ لائن لینی پڑتی ہے کہ جی لوگ دل برداشتہ سیاست سے ہوئے. تو اگر پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شوز نہیں ہے تو انہیں کہ بھائی بند کرا دو. آپ بن جائیں ٹاؤٹ سیاسی جماعتوں کے, ڈزنٹ میٹر. پر نہیں لوگوں کا تو درد ہے, سنیں, لوگوں کا تو درد ہے. میں نہیں, عمران ارشد نہیں تو کوئی زید بکر اپنے موبائل سے اٹھا کے بنا کے ڈال دے گا. پھر ایک الزام اور بھی لگتا ہے کہ آپ فکس میچ کرتے ہیں, پلانٹڈ پروگرام کرتے ہیں, اور چونکہ آپ کو ویوز چاہیے, اب آپ کو ویوز آنے لگ گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار پلانٹڈ گیم سوچی جائے ورنہ میں کچھ نہیں کرنا. اچھا یہ چونکہ آپ ایک طرح آپ نے ایک پاکستان میں اور لاہور میں آپ ان اولین لوگوں میں ہیں جنہوں نے یہ کرائم شو اور سوشل ایشوز پہ بات کرنا شروع کی تھی, تو اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں اور میں نے بہت جگہ سنا ہے کہ جی پلانٹڈ ہوتا ہے. علی بھائی پلانٹڈ ہوتے ہیں آپ کے شو, میں بتا دیتا ہوں, میں بالکل اس میں آنیسٹ اس کا آنسر دینا چاہوں گا. پاکستان میں اگر صحافیوں کی تعداد کاؤنٹ کی جائے تو میرے خیال سے یہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگی. ٹھیک ہے, ایم آئی رائٹ اور ناٹ؟ یار کوئی ایک بندہ تو لا دو جس کے ساتھ پلانٹ کیا ہے.